عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ اس طرح نیت فرمائیں گے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر کی ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ پھر سے باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے، جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھتے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکاتے ہیں۔ پھر اسی طرح امام صاحب تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ الحجر یا کوئی سورت اور ملا کر پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجود کریں گے، سجدہ کریں گے، قیام کریں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف پڑھیں گے اور سورۃ الحجر کے ساتھ پڑھیں گے یا کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 3 دفعہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہی رکوع میں تشریف لے جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے بعد 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چھپ کھڑا ہونا رہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی رکعت نکل جائے، عید کی نماز ادھوری رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہیں ہو، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان آیا کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لیں، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ کر پھر اسی رکوع میں تکبیریں پوری نہ تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی، یعنی باقیہ تکبیریں اب نہ کہے۔ اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اسے وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور دوسری رکعت میں شامل ہو تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہ بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اسے وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو فبیہ، یعنی تو بہتر، ورنہ تو اسی بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہے۔ تو آپ اپنی عید الفطر کی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، دوبارہ سے نماز کا طریقہ کار سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے صدقے، الوداع ہونے کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ اس طرح نیت فرمائیں گے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر کی ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے
اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ پھر سے باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے، جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکاتے ہیں۔ پھر اسی طرح امام صاحب تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ الحجر یا کوئی سورت اور ملا کر پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجود کریں گے، سجدہ کریں گے، قیام کریں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف پڑھیں گے اور سورۃ الحجر کے ساتھ پڑھیں گے یا کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، 3 دفعہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہی رکوع میں تشریف لے جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے بعد 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چھپ کھڑا ہونا رہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی رکعت نکل جائے، عید کی نماز ادھوری رہ جائے، تو وہ کیا کرے؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہیں ہو، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان آیا کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لیں، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ کر پھر اسی رکوع میں تکبیریں پوری نہ تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی باقیہ تکبیریں اب نہ کہے۔ اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اسے وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور دوسری رکعت میں شامل ہو تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہ بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اسے وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو فبیہ یعنی تو بہتر، ورنہ تو اسی بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہے۔ تو آپ اپنی عید الفطر کی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، دوبارہ سے نماز کا طریقہ کار سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے صدقے، الوداع ہونے کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔